بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ بجلی سے نا واقف تھے، جب گھروں میں دیوں کی ہلکی سی روشنی ہی راتوں کو منور کرتی تھی۔ ہر گاؤں کی کہانی صرف کہانی نہیں بلکہ عبرت سے بری ایک حقیقت ہوا کرتی تھی۔ ایسا ہی ایک گاؤں تھا بنور پور، جہاں بلند و بالا درختوں کی چھاؤں، کچے مکانات اور سکوت بری ہوائیں کسی پر اسرار دنیا کا منظر پیش کرتی تھی۔ اس گاؤں میں رہتی تھی صفیہ، ایک سادہ دل لیکن نیک سیرت لڑکی۔ صفیہ کی شادی کم عمری میں ہی رحیم سے ہوئی، جو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا اور رات کو تھکاوٹ سے چور ہو کر گہری نیند سو جاتا۔ صفیہ کی زندگی سادگی کا رنگ لیے تھی، مگر اس کے دل میں ایک خواب پل رہا تھا، ماں بننے کا خواب۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک جگمگائی۔ اس کی سانس، جو سخت مزاج اور کڑوی زبان کی مالک تھی، ننھے مہمان کی آمد سے خوشی میں نرم پڑ گئی۔ رحیم، جو خاموش طبیعت تھا، اس کی آنکھوں میں بھی امید کی ایک کرن جھلکتی تھی۔ وقت گزرا، مہینے بیتے اور وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ مگر جب بچی پیدا ہوئی، خوشی کا عالم ایک عجیب سناٹے میں بدل گیا۔ وہ بچی انتہائی کمزور تھی، اس کی آنکھیں بند، چہرہ عجیب سا، جیسے کوئی پر اسرار سایہ اس پر پڑا ہو۔ ساس نے فوراً منہ پھیر لیا اور دائی خاموش ہو گئی۔ صفیہ کے دل میں ماں بننے کی جو روشنی تھی، وہ خوف اور اچنیت میں بدل گئی۔ اس نے بچی کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی گھن محسوس کی، جیسے یہ بچی اس دنیا کے لیے نہیں۔ اس کا دل چیخ اٹھا، یہ کوئی عام بچی نہیں، یہ تو کوئی عجیب مخلوق ہے جو میرے گھر کو تباہ کر دے گی۔ رحیم نے خاموشی سے نظریں ہٹا لی، نہ کچھ کہا، نہ کسی سے آنکھ ملائی۔ اس کی خاموشی نے صفیہ کو یقین دلا دیا کہ وہ بھی یہی سوچتا ہے۔ ساس نے صاف کہہ دیا، یہ لعنتی ہے، اسے گھر سے نکال دو، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، صفیہ چپکے سے اٹھی۔ اس نے بچی کو سفید کپڑے میں لپیٹا اور گھر سے نکل پڑی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے کائنات اس لمحے کی گواہ بننا چاہتی ہو۔ وہ گاؤں کے قریب بہتی ندی چاندنی ندی کے کنارے پہنچی۔ پانی کی سطح ٹھہری ہوئی تھی، جیسے کوئی بڑی قربانی قبول کرنے کو تیار ہو۔ صفیہ نے آنکھیں بند کی، دل کو پتھر کیا اور آہستہ سے بولی، اے پانی، تو سب کچھ بہا لے جاتا ہے، آج میری اس آزمائش کو بھی لے جا۔ پھر اس نے بچی کو ندی کے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت رہا، پھر پانی کی سطح پر ایک ہلکی سی لہر اٹھی اور بچی غائب ہو گئی۔ صفیہ نے گہری سانس لی، پلٹ کر گھر کی طرف چل پڑی۔ اس رات ندی خاموش رہی، چاندنی مدھم پڑ گئی اور صفیہ کے دل میں سکون کی جگہ ایک عجیب سا خلا بس گیا۔ اسے لگا کہ اس نے ایک بوجھ اتار دیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ندی کبھی کبھار واپس بھی لوٹاتی ہے، اور جب لوٹاتی ہے تو پانی کے ساتھ حساب بھی لاتی ہے۔ 7 برس بعد ایک رات جب صفیہ ندی کے کنارے کھڑی تھی، پانی کی سطح میں ہلچل ہوئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، جیسے ندی سانس لے رہی ہو۔ اچانک پانی سے وہی بچی ابھری جسے اس نے برسوں پہلے ندی کے حوالے کیا تھا۔ حیرت کی بات، نہ اس کی عمر بڑھی، نہ چہرہ بدلا، نہ جسم پر وقت کا کوئی نشان تھا۔ وہ ویسی ہی تھی جیسے اس رات تھی۔ صفیہ کی چیخ نکل گئی، وہ زمین پر گر پڑی۔ کچھ لمحوں بعد ہچکیوں کے ساتھ اس نے بچی کو گود میں اٹھایا۔ بچی نے کچھ نہ کہا، بس خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ اس کی ماں ہے اور اس کے دل میں کوئی چھپا راز دبا ہوا ہے۔ صفیہ اسے گھر لے آئی، ساس اور رحیم سکتے میں آ گئے۔ ساس نے فوراً پیچھے ہٹ کر استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور رحیم نے بغیر کچھ کہے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ یہ واپسی خاموشی کی نہیں، ایک فیصلے کی گھڑی تھی، ایک فیصلہ جو ندی نے صفیہ کی ممتا کا حساب مانگ کر سنایا تھا۔ اب صفیہ کے دن رات ایک جیسے ہو گئے۔ وہ اس بچی کو سینے سے لگائے جیتی رہی، مگر دل میں ایک نہ ختم ہونے والا خوف پنپ رہا تھا۔ بچی نہ بڑی ہوئی، نہ بولی، نہ عام بچوں کی طرح ہلی جلی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے روح غائب ہو، صرف ایک سایہ باقی ہو۔ صفیہ نے اس کا نام نورین رکھا تاکہ اس کا دنیا سے کوئی رشتہ بن جائے۔ رحیم اب بھی اسے بیٹی ماننے سے انکار کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، یہ بچی زندہ نہیں، یہ کوئی سایہ ہے، ہوش میں آؤ ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔
مگر صفیہ خاموش رہتی۔ اس کے دل میں بس ایک جملہ گونجتا تھا، میں نے اسے مارا تھا اور یہ لوٹ آئی، اب مجھے اسے پناہ دینی ہے ورنہ سب کچھ چھن جائے گا۔ گاؤں کی عورتیں سوال اٹھانے لگی، صفیہ کی بچی نہ اسکول جاتی، نہ گلیوں میں نظر آتی، نہ ہنستی نہ روتی۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت جو خوابوں کی تعبیر جانتی تھی صفیہ کے پاس آئی اور آہستہ سے کہا، بیٹی، ندی سے جو لیا وہ صرف تیرا نہیں، ندی حساب ضرور مانگتی ہے، دیر سے صحیح مگر مانگتی ضرور ہے۔ اسی رات صفیہ نے ایک خواب دیکھا، وہی چاندنی ندی، وہی چاندنی رات، اور پانی سے ایک آواز آئی، اب یہ سب ختم نہیں ہوا، اگر اولاد چاہتی ہے تو دوبارہ آ، مگر اس بار شرطوں کے ساتھ۔ صبح ہوتے ہی صفیہ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ ندی کے کنارے جا پہنچی۔ اچانک پانی کی سطح پھٹی اور ایک جل پری نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ انسانی تھا مگر آنکھوں میں عجیب جلال، بال لمبے اور سیاہ، اور آواز میں جادو سا۔ جل پری بولی، تیری بچی مر چکی مگر اس کا خون میرے پاس ہے، اگر دوبارہ ماں بننا چاہتی ہے تو یہ خون پی لے، مگر سن، ایک تجھے جڑواں بچے ہوں گے، دو، ان میں سے ایک عام نہیں ہوگا، شاید ڈرونا، تین، اس نے کبھی نفرت نہ کرنا، نہ تو نہ تیرا خاوند، چار، یہ راز کسی سے نہ کہنا ورنہ انجام سخت ہوگا۔ صفیہ نے بغیر سوچے سب مان لیا۔ جل پری نے ایک کٹورے میں لال رنگ کا بھاپ اڑتا خون دیا۔ صفیہ نے آنکھیں بند کی، بسم اللہ پڑھی اور ایک سانس میں سب پی لیا۔ اس کے حلق میں آگ سی لگ گئی، وہ زمین پر گر پڑی۔ جب ہوش آیا جل پری غائب تھی اور ندی پھر سے خاموش۔ کوئی دن بعد صفیہ کو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سنتا رحیم کے چہرے پر برسوں بعد مسکراہٹ لوٹی۔ ساس نے نظریں مان لی، گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی اور ہر زبان پر یہی تھا کہ اللہ نے صفیہ پر رحم کر دیا۔ صفیہ کی زندگی اب جیسے ایک خالی پن کے سائے تلے گزر رہی تھی۔ رحیم کی موت کے بعد بنور پور میں لوگوں کی زبانیں تو بند ہو گئی مگر ان کی نظریں صفیہ اور اس کی بیٹی کو دیکھ کر خاموش سوال اٹھاتی تھی۔ گاؤں میں سرگوشیاں پھیلنے لگی کہ چاندنی ندی کی جل پری نے اپنا حساب پورا کر لیا۔ کوئی کہتا کہ رحیم کی موت کوئی اتفاق نہیں بلکہ نورین کا بدلہ تھا، کوئی کہتا یہ سب صفیہ کے گناہوں کی سزا ہے، مگر صفیہ ان باتوں سے بے نیاز تھی۔ اس کا دل اب صرف اپنے بیٹے کے لیے دھڑکتا تھا اور نورین کی یاد ایک ایسی آگ تھی جو اس کے سینے میں ہر پل سلگتی رہتی تھی۔ نورین کی گمشدگی کے بعد گھر میں ایک عجیب سی نمی سی پھیل گئی تھی۔ رات کے وقت کمرے کے کونوں سے پانی کے قطروں کی ہلکی سی آواز آتی، جیسے کوئی ندی کا پانی دیواروں میں سمایا ہو۔ صفیہ جب رات کو جاگتی تو اسے لگتا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ کبھی کبھار اسے نورین کی خالی آنکھوں کا سایہ دیوار پر نظر آتا اور وہ گھبرا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی۔ ساس جو اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھی زیادہ تر خاموش رہتی، وہ بس استغفار پڑھتی اور کبھی کبھار صفیہ کو دیکھ کر کہتی، بیٹی، ندی سے جو مانگا وہ کبھی مفت نہیں ملتا۔ ایک دن جب صفیہ کا بیٹا 12 برس کا ہو چکا تھا، وہ محبور پور کے اسکول سے گھر لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا جو اس نے چاندنی ندی کے کنارے سے اٹھایا تھا۔ پتھر عجیب سا تھا، گہرا نیلا، اور اس پر پانی کی طرح لہریں بنی ہوئی تھی، جیسے اس میں ندی کا کوئی راز قید ہو۔ بیٹے نے صفیہ سے کہا، امی، یہ پتھر مجھے ندی کے کنارے ملا، جب میں نے اسے اٹھایا تو پانی سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ صفیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے پتھر کو ہاتھ میں لیا اور اسے چھوتے ہی اس کے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً پتھر کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا، چاندنی ندی کے کنارے اب کبھی نہ جانا، وہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں۔ مگر بچوں کے دل میں تجسس ایک آگ کی طرح بھڑکتا ہے۔ ایک رات جب صفیہ گہری نیند میں تھی، اس کا بیٹا چپکے سے اٹھا اور الماری سے وہ پتھر نکال لیا۔ وہ اسے لے کر چاندنی ندی کے کنارے جا پہنچا۔ چاند اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا اور ندی کی سطح پر چاندنی جگمگا رہی تھی۔ بیٹے نے پتھر کو ندی کے پانی میں ڈبویا اور اسی لمحے پانی کی سطح پر ہلچل ہوئی، ایک ہلکی سی لہر اٹھی، پانی سے ایک آواز گونجی، تو کون ہے جو میری نیند میں خلل ڈال رہا ہے؟
بیٹا گھبرا کر پیچھے ہٹا مگر اس کے ہاتھ سے پتھر پانی میں گر گیا۔ پانی کی سطح پھٹی اور جل پری کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ انسانی تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب جلال، بال لمبے اور سیاہ اور آواز میں جادو سا۔ جل پری نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا، تو اس خاندان کا حصہ ہے جس نے میرا وعدہ توڑا۔ تیری ماں نے ایک قربانی دی تھی مگر اس کا حساب ابھی باقی ہے۔ بیٹے نے کانپتے ہوئے پوچھا، اب کون ہے اور میری امی نے کیا وعدہ توڑا؟ جل پری نے ایک ٹھنڈی ہنسی ہنسی جو ندی کے پانی میں گونج اٹھی۔ تو نہیں جانتا مگر تیری ماں جانتی ہے۔ وہ بچی نورین جو تمہارے گھر لوٹی تھی وہ میری امانت تھی۔ تیری ماں نے اسے قبول کیا مگر تیرے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اب وہ حساب مانگتی ہے اور میں اسے روک نہیں سکتی۔ بیٹا گھبرا کر واپس بھاگا مگر اس کی چیخ نے صفیہ کو جگا دیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے بیٹے کو گھر سے غائب پا کر چاندنی ندی کی طرف دوڑی۔ جب وہ کنارے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کے سامنے جل پری کھڑی ہے۔ صفیہ نے چیخ کر کہا، اے جل پری، اگر تیرا حساب باقی ہے تو مجھ سے لے، میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ جل پری نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ صفیہ، تو نے اپنا وعدہ نبھایا مگر تیرے گھر والوں نے نہیں۔ اب نورین خود اپنا فیصلہ کرے گی۔ وہ اسی ندی میں ہے اور وہ تم سب کو دیکھ رہی ہے۔ اسی لمحے ندی کی سطح پر ایک اور ہلچل ہوئی۔ پانی سے ایک سایہ ابھرا۔ نورین کا سایہ وہ ویسی ہی تھی جیسے برسوں پہلے تھی۔ نہ اس کی عمر بڑی نہ اس کا چہرہ بدلا۔ اس کی آنکھیں خالی تھی مگر ان میں ایک عجیب سی طاقت جھلک رہی تھی۔ صفیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو پیچھے دھکیلا اور خود نورین کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نورین، میری بیٹی، اگر تیری ماں سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے سزا دے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ نورین نے کچھ نہ کہا، بس اس کی خالی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو ندی کے پانی میں مل گیا۔ پھر اچانک وہ سایہ پانی میں غائب ہو گیا۔ جل پری نے ایک گہری سانس لی اور کہا، صفیہ، تیرا دل سچا ہے مگر نورین کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ وہ واپس آئے گی جب وقت آئے گا مگر یاد رکھ، چاندنی ندی کبھی بھولتی نہیں۔ یہ کہہ کر جل پری بھی پانی میں غرق ہو گئی اور ندی پھر سے خاموش ہو گئی۔ صفیہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور گھر واپس آئی۔ اس رات اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، چاندنی ندی ہمارے لیے ایک راز ہے، اس سے دور رہنا ورنہ وہ ہم سے سب کچھ چھین لے گی۔ مگر اس کے دل میں ایک خوف جاگ چکا تھا۔ نورین کی واپسی ابھی باقی تھی اور صفیہ جانتی تھی کہ ندی کا حساب کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ نورین کے غائب ہونے کے بعد گھر کی دیواروں میں ایک عجیب سی نمی پھیل گئی تھی۔ فرش پر گیلی لکیریں بنتی اور کبھی کبھار دیواروں پر عجیب سے نقش ابھرتے۔ صفیہ کا بیٹا پوچھتا، امی، یہ فرش پر پانی کیوں ہوتا ہے؟ دروازے کے پاس مٹی کیسے آ جاتی ہے؟ صفیہ چپ رہتی، بس اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے سلا دیتی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی خوف میں جی رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ نورین کہیں گئی نہیں ہے، وہ یہیں ہے، آس پاس خاموش اور دیکھ رہی ہے۔ مہور پور کی عورتوں نے اب گھر آنا جانا کم کر دیا تھا۔ کچھ کانوں کان کہتی کہ صفیہ کے گھر میں ایک سایہ ہے۔ ساس جو پہلے ہی مر چکی تھی، اب صفیہ بالکل تنہا تھی۔ صرف اس کا بیٹا اس کا سہارا تھا جو اب بھی کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک دن صفیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس کا بیٹا دوڑتا ہوا اندر آیا، امی، امی، دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہے، اس کے بال بہت لمبے ہیں اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ صفیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً باہر بھاگی مگر دروازے پر کوئی نہ تھا، صرف گیلی مٹی میں دو چھوٹے قدموں کے نشانات تھے جو دروازے سے کمرے کی دیوار تک جاتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے۔ اس رات صفیہ نے پہلی بار چاندنی ندی کے کنارے بیٹھ کر دعا نہیں مانگی، بس روتی رہی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے رب، اگر تو سن رہا ہے تو رحم کر، میری بیٹی کو سکون دے، میری روح کو قرار دے۔ ہم سب گناہگار ہیں مگر تو معاف کرنے والا ہے۔ اگلی صبح بیٹے نے کہا، امی، رات کو کھڑکی کھلی تھی اور کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا تھا، نرم تھا مگر عجیب سا تھا۔ میں ڈرا نہیں مگر نیند نہیں آئی۔ اس دن صفیہ نے ایک فیصلہ کیا، وہ ہر کمرے میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گی۔ اس نے قرآن کھولا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زبان پر آیات تھی مگر جیسے ہی وہ نورین کے پرانے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ دیوار پر انگلی سے لکھا تھا، ماں، کیا میں اب بھی تیری ہوں؟ صفیہ زمین پر گر پڑی، قرآن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے
اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ نورین نہ صرف زندہ ہے بلکہ سوال کر رہی ہے، انصاف مان رہی ہے اور سب دیکھ رہی ہے۔ اب ہر رات صفیہ اور اس کا بیٹا جلدی سو جاتے، دروازہ بند کر کے، کھڑکیاں جکڑ کر، قرآن پڑھ کر، مگر عجیب خواب اب بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ خوابوں میں جل پری واپس آتی، نورین چپ چاپ کھڑی رہتی اور چاندنی ندی کا پانی آہستہ آہستہ خون میں بدلتا جاتا۔ صفیہ جان چکی تھی کہ یوسف کی موت صرف آغاز تھا، انجام نہیں۔ چاندنی ندی اب بھی دیکھ رہی تھی اور فیصلہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ گھر کی خاموشی اب سکون نہیں، ایک خوف بن چکی تھی، گہری بوجھل اور سانس روک دینے والی۔ ہر رات جیسے کوئی غیر مرئی وزن گھر پر اترتا، دور دیوار سسکیاں لیتے اور وقت جیسے تھم جاتا۔ صفیہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے تھے، جیسے نیند اس سے روٹھ چکی ہو۔ وہ اب اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر سوتی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اسے بھی نہ چھین لیا جائے، مگر اصل خوف وہ تھا جو اس کے گھر کی دیواروں میں بس چکا تھا، نورین کی خاموش موجودگی۔ ایک رات جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور ہوائیں دروازوں کو جھنجھوڑ رہی تھی، بیٹے نے نیند میں بڑبڑانا شروع کیا، امی وہ آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تیرا نہیں، میں اس کا ہوں۔ صفیہ نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑا۔ کون آئی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ بیٹے نے اندھیرے میں کانپتی آواز میں کہا۔ وہ کہتی ہے کہ تو نے اسے چھوڑ دیا، اب میری باری ہے۔ صفیہ کا دل کانپ اٹھا، اس نے فوراً وضو کیا اور پوری رات قرآن پڑھتی رہی، مگر صبح جب اٹھی دیوار پر پھر وہی انگلی سے لکھا تھا، ماں کیا تو اب بھی مجھے چاہتی ہے یا صرف اسے جو تیری گود میں سو رہا ہے؟ اب صفیہ سمجھ چکی تھی کہ وقت قریب ہے، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کچھ دن بعد جب وہ مہور پور کے بازار گئی تو اس کا بیٹا گھر پر اکیلا رہ گیا۔ پہلے بھی ایسا کئی بار ہو چکا تھا، مگر اس دن کچھ مختلف ہوا۔ صفیہ ابھی آدھے راستے میں تھی جب مہور پور کی ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی آئی، خالہ خالہ آپ کے گھر سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ صفیہ کے قدم لڑکھڑا گئے، اس نے دوپٹہ سنبھالا اور دیوانی سے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ دروازے پر پہنچی تو اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، اس کے بیٹے کی آواز، مگر اس میں ڈر نہیں تھا، غصہ، حیرانی اور کچھ نہ سمجھ پانے کا عجیب سا جذبہ تھا۔ جب صفیہ نے دروازہ کھولا، اس نے جو منظر دیکھا، اس کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا بیٹا کمرے کے بیچوں بیچ بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر آنسو بھی تھے اور ایک عجیب سی ہنسی بھی، جیسے پاگل پن اور معصومیت ساتھ ساتھ ہو۔ اس کے سامنے کھڑکی کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا، دھندلا مگر انسانی شکل کا، لمبی انگلیاں، بھیگے بال، جھکی ہوئی گردن، جیسے کسی کو بھول رہا ہو۔ صفیہ نے چیختے ہوئے اپنے بیٹے کو کھینچا، دروازہ بند کیا اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ تو کون ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ صفیہ دیوار کی طرف چیخی، پھر اچانک دیوار پر نمی ابھرنے لگی اور اس میں ایک جملہ خود بخود لکھا گیا، بس ایک سوال کا جواب دے دے، ماں میں کون ہوں؟ صفیہ کے ہاتھ سے قرآن گر گیا، اس کا جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ کانپتی آواز میں اس نے کہا، تو میری بیٹی ہے، میری نورین، میں نے تجھے اپنایا تھا، گود میں پالا تھا، مگر شاید وعدہ نبھانے میں کمی رہ گئی۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا، اس کا بیٹا بے ہوش ہو گیا اور کمرے کی روشنی خود بخود مدھم ہوتی چلی گئی۔ اس رات کے بعد صفیہ نے ہر دن چاندنی ندی کے کنارے جانا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز جا کر بس ایک جملہ دہراتی، میں تیار ہوں، جو فیصلہ چاندنی ندی کا ہے وہ قبول ہے، بس میرے بیٹے کو بچا لینا۔ مگر چاندنی ندی اب خاموش نہیں تھی، اس کی لہروں میں ایک عجیب سا شور تھا، جیسے کوئی ماں کی فریاد سننے آیا ہو یا فیصلے سنانا۔ بیٹے کے کمرے میں سایہ کا وہ منظر اور دیوار پر لکھے الفاظ نے صفیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب ہر رات جیسے وقت کی رفتار سست پڑ گئی تھی، ہر سانس میں چاندنی ندی کی گواہی شامل تھی۔ صفیہ نے گھر کے ہر کونے میں قرآن لٹکا دیے، ہر دروازے پر سورہ اخلاص کی تحریر چھپائی، کھڑکیوں کے پاس نمک کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر رکھ دیے۔ وہ اب ہر وقت وضو میں رہتی، ہر نماز کے بعد دیر تک سجدے میں گر جاتی اور ایک ہی دعا دہراتی، اے میرے رب، میرے بیٹے کو بچا لے، اگر میں گناہگار ہوں تو سزا مجھے دے، اگر نورین ناراض ہے تو مجھ سے بدلہ لے، مگر میرے بیٹے کو نہ چھوئے۔ 5 دن گزر چکے تھے، اس کا بیٹا اب بالکل خاموش تھا، نہ بہت جاتا، نہ ماں سے بات کرتا، بس دیوار کو گھورتا یا کھڑکی سے باہر دیکھتا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک رات صفیہ نے اس کے کمرے کے دروازے کے پیچھے
کھڑے ہو کر سنا۔ بیٹا بول رہا تھا، میں تجھے جانتا ہوں، تو نورین ہے نا؟ ہاں، میں امی کو نہیں بتاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ صفیہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بیٹا چونک گیا۔ اس نے نظریں چرا لی اور چادر میں منہ چھپا لیا۔ بیٹا تو کس سے بات کر رہا تھا؟ صفیہ نے پوچھا۔ کسی سے نہیں امی، بس خواب تھا۔ صفیہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں، یہ نورین کا نیا راستہ تھا۔ اب وہ اپنے بھائی کے ذریعے ماں سے بات کر رہی تھی۔ اگلی صبح صفیہ چاندنی ندی کے کنارے گئی، مگر اس بار گواہ بن کر نہیں۔ وہ دریا کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی ہاتھ میں وہی نیلا پتھر تھا جو برسوں پہلے اس کے بیٹے نے اٹھایا تھا۔ اس نے پتھر کو مضبوطی سے پکڑا اور چاندنی ندی کی طرف دیکھا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور ہوا دروازوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ صفیہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اے چاندنی ندی، اگر تیرا فیصلہ باقی ہے تو اسے مجھ پر نافذ کر۔ نورین میری بیٹی تھی، میری ذمہ داری تھی۔ اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو اس کی سزا میں برداشت کروں گی۔ بس میرے بیٹے کو اس آگ سے دور رکھ۔ اس نے پتھر کو چاندنی ندی میں پھینک دیا۔ پتھر پانی میں گرا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار لہر اٹھی۔ پانی سے ایک روشنی ابھری، جیسے چاندنی اپنی پوری طاقت سے جگمگا رہی ہو۔ نورین کا سایہ ایک بار پھر نمودار ہوا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں خالی پن نہیں تھا، ان میں ایک عجیب سی رحمت جھلک رہی تھی۔ اس کے پیچھے جل پری کا سایہ بھی تھا، لیکن اس کی آواز میں اب جادو نہیں بلکہ ایک گہری خاموشی تھی۔ نورین نے آہستہ سے کہا، امی، میں نے تیرا دل دیکھ لیا، تیری دعاؤں نے چاندنی ندی کو جگا دیا۔ میں تیرا غم نہیں، تیرا سکون بننا چاہتی ہوں۔ لیکن چاندنی ندی کا فیصلہ اپنی جگہ ہے۔ ایک وعدہ ٹوٹا تھا اور اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ صفیہ نے کانپتے ہوئے کہا، جو قیمت ہے میں ادا کروں گی، بس میرے بیٹے کو بخش دے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پختگی تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے تیار ہو۔ نورین نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس کی آنکھوں سے ایک آخری آنسو گرا جو پانی میں مل گیا۔ جل پری نے کہا، صفیہ، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ چاندنی ندی نے تیرے دل کی سچائی دیکھ لی۔ اسی لمحے پانی کی لہریں خاموش ہو گئی۔ نورین کا سایہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو گیا اور جل پری بھی پانی میں غرق ہو گئی۔ چاندنی ندی پھر سے پرسکون ہو گئی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ صفیہ گھر واپس لوٹی۔ جب وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کا خوف اب چھٹ گیا ہو۔ گھر کی دیواروں پر نمی کے نشانات غائب تھے اور وہ بوجھل خاموشی اب ایک پرسکون سناٹے میں بدل گئی تھی۔ اگلے دن جب صفیہ نے قرآن کھولا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور اس بار اس کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ مہرپور کے لوگوں نے دیکھا کہ صفیہ کے گھر سے وہ عجیب سی نمی غائب ہو گئی۔ دیواروں پر کوئی نقش نہ تھے اور اس کا بیٹا پھر سے ایک عام بچے کی طرح ہنسنے لگا۔ نورین کی موجودگی اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئی تھی، لیکن صفیہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی اب سکون میں ہے۔ چاندنی ندی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور صفیہ نے اپنے دل کی قربانی سے اسے پورا کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔